یہ حقیقت ہے تاجدار ختم نبوت حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور حاضرین گرامی، ایک اور راز جو سمجھ آتا ہے ان باتوں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایک بنائی اور پھر آپ کی ذات سے آگے سارا جہاں بنا دیا، یعنی وحدت کو کثرت میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ واحد اس نے ایک اور بنایا، واحد سے واحد بنا اور پھر اس واحد کو کثرت میں تبدیل کر دیا، یعنی اپنے تعلق کو اسی واحد سے جوڑا اور پھر باقی ہر شے کو اس واحد سے جوڑ دیا، یعنی کثرت کو وحدت سے جوڑا اور اپنے آپ کو یکتا رکھا، باقی ہر شے کو اس کثرت کو وحدت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جوڑ دیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، بزرگان دین اور صوفیاء کے ہاں دو کانسیپٹس تصوف کے استعمال ہوتے ہیں، ایک وحدت الوجود، ایک وحدت الشہود۔ یا علماء بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا ابحاث، مشکل ابحاث ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس بات سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عام انداز میں وحدت الوجود اور شہود کو بیان کرنا مقصود ہو، اس میں علماء بزرگان دین صوفیاء کا اس مسئلے کے اوپر تقسیم رہی ہے طبقات کی، کچھ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہوئے، کچھ لوگ وحدت الشہود کے قائل ہوئے، یعنی ان کو عام الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو کہہ لیں وجودی وحدت، کہ اللہ کا بندہ جب فنا کے سفر پر گامزن ہوتا ہے اور جب اسے بقا نصیب ہوتی ہے تو کچھ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ذاتی وجودی وحدت ممکن ہے، اور کچھ کے ہاں کہ نہیں، انسان جتنا بھی بلند ہو جائے وہ اللہ کے ساتھ وجودی وحدت اختیار نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں شہودی وحدت، وحدت الشہود، یعنی صفاتی وحدت، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ صفات وہ جڑ سکتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وحدت الشہود کے قائل ہیں، تو آپ صفاتی وحدت کی بات کرتے ہیں، کچھ بزرگان دین۔ اور حاضرین گرامی، اس نقطے سے ہمیں ایک اور معنی سمجھ آتا ہے کہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، کہ اس سے وحدت الوجود بھی ثابت ہوتا ہے، وحدت الشہود بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کے فیض سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تخلیق فرمایا، اور باقی کل کائنات اللہ رب العزت کی تجلیات صفاتی کا مظہر ہوئی۔ تو اگر اس کی یوں تطبیق کر لی جائے کہ جو وحدت الوجود ہے اس کا تصور تخلیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کار فرما ہے، یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا تو اس کو منبع بنا دیا اپنی وجودی تجلیات کا بھی اور شہودی تجلیات کا، یعنی اپنی صفات کا مرکز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا اور اپنی تجلیات کی ذاتی کا مرکز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا، یعنی وحدت الوجود کا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ اگر بات کرنی ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی نور سمجھ آ جاتا ہے، اور جب کل کائنات کی بات کرنی ہو تو اس کے شایان شان نہیں کہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ وجودی تعلق رکھ سکے، تو اللہ رب العزت نے وحدت الوجود کی نسبت مخلوق کو حضور کے ساتھ عطا کر دی، اپنے ساتھ صفاتی نسبت دے دی کہ میری مخلوق اللہ کی صفات میں رنگی جا سکتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حصے کر کے کل کائنات بنا دی، تو ذاتی وحدت مخلوق کو حضور کے ساتھ دے دی اور صفاتی وحدت اپنے ساتھ دے دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی وحدت بھی اپنے ساتھ دے دی اور صفاتی وحدت بھی اپنے ساتھ دے دی، یعنی یہ دونوں نسبتیں کار فرما ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جب حضور کا امتی کوئی ولی اللہ وحدت الوجود کی بات کرتا ہے تو وہ وحدت الوجود ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو وہ وحدت الوجود کا راز یوں عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ماجرا اور معاملہ بھی سمجھ آتا ہے